سانحہ گل پلازہ چوتھے روز بھی فضا سوگوار، ملبے سے ایک اور لاش مل گئی، 29 زندگیوں کے چراغ گل۔ ڈی این اے سے مزید 3 لاشوں کی شناخت، شہروز، مریم اور محمد رضوان شامل، تعداد 11 ہو گئی۔ 50 لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ 85 افراد ابھی تک لاپتہ، پوری عمارت کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ۔ عمارت کا وزن کم کرنے اور جیک لگانے کا کام کا آغاز۔ گل پلازہ سے متصل رمپا پلازہ غیر محفوظ قرار، انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری، بغیر اجازت کسی بھی سرگرمی پر سخت ایکشن لینے کی وارننگ۔ گل پلازہ میں 70% سرچ آپریشن مکمل، پہلا اور دوسرا فلور کلیئر قرار۔ آکسیجن کی کمی کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے مطابق سرچ آپریشن آج مکمل کر لیا جائے گا۔ ملبے کے 2 ڈمپر لاپتہ ہوئے، تفتیش جاری ہے۔ میئر کراچی کا رات گئے گل پلازہ کا دورہ، کہا شہر کی تمام عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹم نصب ہونا چاہیے۔ المناک سانحے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی ہوش آ گیا، شہر بھر کی عمارتوں میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم۔ ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر، لاپتہ افراد کے لواحقین بے بسی کی تصویر۔ لاپتہ 20 سال کے ابرار کی والدہ شدت غم سے نڈھال، کہتی ہیں میرا تو سہارا چھن گیا، پیسہ نہیں صرف بیٹا چاہیے۔ ابرار خواتین کو بچاتے ہوئے لاپتہ ہوا، ابھی تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں پر، ایک اور تاریخ رقم، پہلی بار 1,89,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور۔ ٹریڈنگ کے دوران 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، گیس، بینکنگ، انرجی، سیمنٹ اور فرٹیلائزر کمپنیز کے شیئرز میں خریداری۔ ورلڈ کپ مینیو کا تنازع، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی حمایت میں، پی سی بی نے آئی سی سی کو خط لکھ دیا۔ کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ، آئی سی سی بورڈ کا اجلاس آج متوقع T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی شرکت سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث بنگلہ دیش بھارت میں نہ کھیلنے کے موقف پر قائم، ورلڈ کپ میں اپنے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی ہمراہ۔ شہباز شریف فورم کے مختلف سیشنز میں شریک ہوں گے۔ ایم جی ایم ایف سمیت مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول کا حصہ۔ امریکی صدر کے طیارے میں دوران پرواز تکنیکی خرابی، ڈیووس روانگی کے کچھ دیر بعد ہنگامی لینڈنگ، ایئر فورس 1 کو واپس واشنگٹن اتار لیا گیا۔ بجلی کے نظام میں خرابی تھی۔ ٹرمپ نئے طیارے میں ڈیووس روانہ ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کی وضاحت، امریکی صدر ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے، کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں، اقوام متحدہ نے ایک بھی جنگ رکوانے میں مدد نہیں کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا میں نے لاکھوں جانیں بچائیں، پیس بورڈ قائم کیا۔ یہ اقوام متحدہ کا متبادل نہیں لیکن شاندار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی 1 سال کی کامیابیاں گنوا دی، کہا ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر دیا، وینزویلا سے 50 بلین بیرل تیل حاصل کیا۔ گرین لینڈ کے حوالے سے جو کرنے جا رہے ہیں وہ نیٹو اتحادیوں کے لیے بہتر ہوگا۔ پریس بریفنگ میں اپنی کامیابیوں پر مشتمل دستاویزات کا پلندہ بھی لہرا دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں نیٹو پر برس پڑے، بولے نیٹو کے لیے جتنا میں نے کام کیا کسی نے نہیں کیا۔ پاک سعودی عرب تعلقات نئی بلندیوں پر، سعودی کابینہ نے پاکستان کے ساتھ بجلی کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی منظوری دے دی۔ غزہ میں جامع امن منصوبے اور فلسطینی قومی کمیٹی کے کاموں کے آغاز کا خیر مقدم۔ پنجاب حکومت کی مبینہ پابندیوں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مداخلت، اسٹریٹجک ذخائر سے 1,36,000 میٹرک ٹن گندم کی فراہمی۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ گندم کی ریلیز کا عمل مکمل طور پر شفاف ہوگا، خوراک کی دستیابی کو صوبائی رکاوٹوں کو یرغمال نہیں بننے دیں گے، سرکاری نرخوں پر آٹے کی فروخت یقینی بنائی جائے گی۔ کراچی میں بے خوف لٹیروں نے ایک اور جان لے لی، جیل چورنگی میں واردات، شہری 62 لاکھ روپے سے محروم۔ مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ، زخمی راہگیر اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا، پولیس ڈاکوؤں کی تلاش میں ناکام۔
घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, 4 डाकू अंजाम को पहुंच गए, 10 जख्मी, 1 दर्जन से ज्यादा ठिकाने में स्मार, 20 इंतहाई खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। ऑपरेशन के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। मुल्क भर के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमा से नीचे, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम दाखिल होगा, अलर्ट जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में आज से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। लाहौर के AQI में आर्जी इजाफा, SOPs के खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी। मरियम औरंगजेब की शहरियों से मास्क इस्तेमाल करने की अपील। समंदर की खतरनाक लहरों का सीना चीरकर रिस्क का हुसूल। इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों की सुबह से लेकर शाम तक शिकार की जद्दोजहद, मुशक्कत और उम्मीद की कहानी समा न्यूज़ की ज़ुबानी। नेटो ममालिक ग्रीनलैंड की हिमायत में डट गए। नेटो के एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ खड़े हैं। कनाडा के वजीर आज़म का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की अमरीका पर कड़ी तनकीद। टैरिफ ब्लैकमेलिंग करार दे दिया, कहा अमरीका यूरोप को कमज़ोर और अपना ताबे बनाने की कोशिश कर रहा है। गुंडागर्दी और सफाकियत के बजाय कानून की बालादस्ती को तरजीह देते हैं। ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद का इल्जाम। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ईरान का दावतनामा मनसूख कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की शदीद तनकीद, इक़दाम को इखलाकी पस्ती और फिक्री दिवालियापन करार दिया। कहा गजा में कत्लेआम पर इसराइल का दावतनामा मनसूख नहीं हुआ। नेतन्याहू ने डिवोर्स में फतह का जश्न मनाया था। अमरीकी सदर बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील के लिए सरगर्म। तुर्क सदर अर्दवान को टेलीफोन। गजा, शाम और दीगर उमूर पर बातचीत। सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल अजीज की सदारत में सऊदी काबीना का इजलास। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का खैर मकदम। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कल तीसरा इम्तिहान। मेजबान जिम्बाब्वे से जोड़ पड़ेगा। ग्रीन शर्ट्स को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई। दूसरे मैच में शाहीनों ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हराया। चैंपियंस फुटबॉल लीग में बड़ा अपसेट। मैनचेस्टर सिटी को नॉर्वे के क्लब ने 3-1 से हरा दिया। दूसरे मैच में रियल मैड्रिड ने मोनाको को 6-1 से पिछाड़ दिया। एम्बापे ने भी 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की चैंपियन सेनेगाल का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। विक्ट्री परेड में हजारों मद्दाहों की शिरकत। सेनेगाल ने मराकेश को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर टाइटल जीता था। बेलारूस की अरीना सबलेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंच गईं। सबलेंका ने चीन की प्लेयर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। बरतानिया की एमा रेडोकानो का सफर खत्म। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर ने मात दी।